جزاک اللہ پاک آپ سب کچھ ظاہر خیر دے۔ تمام افراد نے ان آیات کو پڑھا ہوگا، سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ان آیات کو کیوں یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ جب بھی رب کریم کی خاص رحمت اور اس کا کرم ہونے لگتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روک لیتی ہیں، اور روکنے والی چیزیں ظاہر کرتا ہے اللہ کسی بھی علم والے کے سامنے قرآن پاک کی کسی آیت کی روپ سے کہ اس آیت کو پڑھیں اور آپ کو جواب مل جائے گا آپ کے سوال کا۔ تو اس آیت کا کوئی ایسا فرد ہے جو اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کی تفسیر پیش کر سکے؟ میرے خیال میں کافی لوگ اس کی تفسیر پیش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ اس کی تحریر کو سمجھ نہیں پا رہے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ ابھی میں چند ایک ورڈز کے اندر اس آیت کی تشریح کو پیش کرتا ہوں، تفسیر کو پیش کرتا ہوں۔ اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پر آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بخود ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی کہ اپنے کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی، اور اب جانو اور ہم نے ہر چیز پر جدا جدا اپنے احکامات ظاہر کر دیے۔ گنتی اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا ظاہر فرما دی۔ اب ان آیات کے اندر ہر فرد نے سمجھ لیا ہوگا ان کا مطلب کیا ہے، لیکن اب میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ خرابی کہاں پر آ رہی ہے۔ انسان کی قسمت اس کے گلے سے لگا دی، مطلب کہ انسان کو دو راستے بتا دیے گئے، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا۔ اس کی مرضی وہ اچھائی پر چلے، اس کی مرضی وہ برائی پر چلے۔ اس کو بااختیار بنا دیا گیا، اپنا فیصلہ خود کرنے کا اہل بنا دیا گیا۔ اگلی بات یہاں پر کی گئی، قیامت کے دن جو کچھ اس نے اعمال کیے، جو کچھ بھی اعمال اس نے کیے، اچھے کیے برے کیے، اپنے آپ کو اچھے وے پہ لے کے چلا، برے وے پہ لے کے چلا، اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم جو اس نے اعمال کیے تھے وہی نکالیں گے اور اس کے سامنے کھولیں گے، کیونکہ آپ نے چیزیں استعمال کی، اللہ کی، اچھا کیا برا کیا وہ آپ نے کر لیا دنیا میں، اللہ نے آپ کو سب چیزیں دے دی، لیکن اس کا حساب کتاب آپ کا درج کر دیا، اور وہ جو حساب کتاب آپ کا درج ہوا وہ آپ کو بروز قیامت آپ کے سامنے کھولا جائے گا کہ یہ آپ کا نام اعمال ہے، اس کو غور سے پڑھو کہ کیا کچھ آپ نے کیا۔ یہاں پر اللہ پاک کی ذات یہ چیز واضح کرنا چاہتی ہے کہ مانگتے تو اللہ سے بہت ہو، کبھی اپنے گریبان میں جھانکا بھی ہے کہ خود اس لائق ہو صحیح عطا کے۔ سب سے جو بڑی بات اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اعمال آپ کی یہ ہیں، عقائد آپ کے یہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان آپ اتنی جانتے ہیں، اور آپ کی فریادیں، آپ کی خواہشات، آپ کے عزائم، آپ کی باتیں، آپ کے کام وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، اور اعمال آپ کی یہاں پہ یہ چیز دے رہے ہیں۔ تو اللہ آپ کو کسی کا چوری کر کے دے، کہاں سے دے، قانون کی خلاف ورزی کرے، اللہ نا انصافی کا کام کرے، جنہوں نے اس کو راضی کیا، جنہوں نے اس کی شان کو مانا، جنہوں نے اس کو ہمیشہ اپنے قریب دیکھا، ان کی مہربانی، ان کی محبت اور چاہت کو بھول جائے، اور جس نے کچھ بھی نہیں مانا، جس نے اعمال بھی خراب کر دیے، جس نے نماز پڑھی، عبادت کی، ریاضت کی، وہ بھی اپنے غرض تک کی، کام نہیں ہوا تو وہ بھی چھوڑ دی،
اور وہ انسان کہتا ہے کہ میں یہ چیز پالوں، یہ چیز پالوں، یہ چیز پالوں، تو قرآن کے اندر رب کریم بتا رہا ہے کہ وہ کہاں سے پائے؟ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر خود فیصلہ کرے کیا وہ پانے کا لائق ہے۔ یہاں سے آپ لوگ کو ایک بات سمجھ آئی ہوگی کہ ہم لوگ جب مانگتے ہیں تو وہ کیوں نہیں دیتا، کیونکہ ہم کبھی اپنے جرائم کی گنتی نہیں کرتے۔ کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جرائم ہم نے اتنے کیے، ہم کس منہ سے مانگیں؟ کیا ہمارے اتنا ضمیر، ہمارے اندر کی پہچان، ہمارے اندر اتنا حوصلہ موجود ہے؟ ہم اتنے گناہ کر چکے، اتنی خرابیاں کر چکے، اتنے جرائم کر چکے، کیا ہمیں مانگنا زیب دیتا ہے؟ جب تک ہم اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی، اپنی خامیوں کی گنتی نہیں کر لیتے، تب تک ہمارے دل میں اس چیز کا خیال کبھی نہیں جائے گا کہ ہم نے کوئی گناہ کیے ہیں، ہم نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے اپنی جان پر خود ظلم کیے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود تباہ کیا ہے، ہم نے قرآن کو خود بلایا ہے، ہم نے قرآن کی اطاعت کو چھوڑا ہے، ہم نے سرکار کی اطاعت کو چھوڑا ہے، ہم نے نیک لوگوں کا راستہ چھوڑا ہے، ہم نے گمراہی خود خریدی ہے، سب کچھ جو ہم نے خود کیا ہے۔ اب اللہ قرآن میں واضح طور پر لکھ رہا ہے، جو اس نے لکھا ہے وہ غلط ہو نہیں سکتا۔ جب غلط ہو نہیں سکتا تو پھر رونے کا، دھاڑنے کا، چلانے کا، کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ایک ہی طرز میں فائدہ نظر آتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ سے صبح شام مانگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو وہ دعا کو اگر وہ فوقیت دے رہا ہے تو پھر صبر کا پیمانہ پکڑے، پھر اپنے اندر حوصلہ مندی پیدا کرے، نفع نقصان کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، اپنے عقیدے کے ساتھ دلی محبت اور پیار لے کر، اپنے اندر رب کریم کا خوف لے کر، تاکہ یہ وہ چیزیں جو اس کو توبہ کی توفیق کی طرف راغب کر سکتی ہیں۔ جب وہ اپنے کام بولے گا، اللہ پہ آرڈر چلائے گا کہ یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، جب کام نہیں ہوگا پھر اللہ سے وہ لڑے گا، جھگڑے گا، تو پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو اپنا اعمال نامہ اور اپنا موازنہ خود کر کے دکھاؤ کہ آپ اس لائق ہو میں آپ کا کوئی کام کروں، آپ کی کوئی مدد کروں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو بہت تکلیف پہنچتی ہے جب ایک انسان رب کریم کی نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے، جرائم کر کے جب اس کے در پہ جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ کام کر دے، اتنے دن میں کر دے، یہ کر دے، ابھی یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، تو پھر اللہ کی ذات کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی جو منزلت ہوتی ہے اس کو نہیں مل پاتی، اور اس کا بھی وہ ذمہ اللہ کے اوپر ہی ڈالتا ہے کہ اللہ ہی رحم نہیں کرتا، اللہ ہی کافرین کو، ظالمین کو، حاسدین کو طاقت دیتا ہے، اور ہم مر رہے ہیں، ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہمارا کوئی خیال نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو تو خدا نظر آ رہا ہے، ان کو تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو اپنی آکڑ میں، اپنی گمراہی میں گم ہے، ان کا تو دنیا میں ہی مہلت نامہ موجود ہے، لیکن آپ جو آخرت کو دیکھنے والے تھے، آپ بھی تو ان جیسے ہو گئے، تو پھر کہاں سے اللہ پاک آپ کو دے۔ اب اگلی جو آیت دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائے، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی۔ مطلب کہ اگر رات ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ اب آپ رات کو کوئی گناہ کر لو، کوئی چوری کر لو، کوئی زنا کر لو، کوئی کسی قسم کا برا کام کر لو تو شاید آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ نشانی مٹی بھی رکھی، مطلب کہ آپ کو اتنا احساس نہ ہو کہ شاید اس ٹائم کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا کوئی آپ کو کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ آپ کی ایمان کی قوت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا میرا خوف ہے، کہ جب رات ہوئی ہے تو آپ نے اس رات کو میرے خوف میں گزارا، یا اپنی من مرضی میں گزارا، یا اپنی ذاتی حاجات، ذاتی خواہشات، اپنے غرضیات کے اندر اس کو گزارا۔ یہاں پر اللہ کی ذات اس مٹی ہوئی نشانی کا ذکر کر رہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دن کی نشانی دکھانے والی،
اب دن کی نشانی آ گئی ہے، تب آپ کو پتہ ہے کہ دن ہو گیا ہے، اب آپ کو ڈر ہوگا کہ کوئی بندہ ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی خرابی کرتے ہوئے، کوئی بندہ ہمیں سن نہ لے، کوئی بندہ ہمارے بارے میں جان نہ لے۔ وہاں پر آپ رات بناتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو آپ دن بنا دیتے ہیں۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو خود اس غفلت میں خود دھکیلتا جا رہا ہے، اور آپ میں سے جتنے بھی افراد موجود ہوں گے وہ ایسے جرائم کرتے ہوں گے، اور یہ قرآن کسی بھی قیمت غلط نہیں بول سکتا۔ اور آج اگر یہ آپ لوگوں کے حصے میں یہ آیات کا ذکر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہوں گے، وہ رات کو چھپ کر کرتے ہوں گے۔ تو اس نظریے پر کہ شاید اس ٹائم کوئی نہیں دیکھ رہا اور ہماری آپس کی باتیں ہیں، کوئی تیسرا تھوڑی موجود ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیا گل کھلا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات یہاں پر بتا رہی ہے کہ اس نے سوچا کہ رات مٹی ہوئی ہے تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں جو کر رہا ہوں کرتا رہوں۔ پھر اس نے آگے بولا ہے کہ اپنے کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی، کہ میں نے آپ پر کتنے احسانات کیے، اتنے میں نے آپ پر احسان کیے، اتنا کچھ آپ کو کھلایا پلایا، آپ کا خیال رکھا، آپ کی کیئر کی، آپ کو سب کچھ دیا، اس کے بدلے میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اور حساب جانو میری نعمتوں کا، میری احسانات کا، میرے فضائل کا، میری رحمت کا، میرے کرم کا ذرا حساب جانو کہ میں نے آپ لوگوں کے کتنے کالے کرتوت تھے، کتنی خرابیاں تھیں، کتنی خامیاں تھیں، میں نے کتنا ان کو چھپایا، میں نے کتنا آپ لوگوں کو ٹائم دیا، میں نے کتنا آپ پر احسان کیا، مگر آپ لوگوں نے میرے احسان کی کوئی وقار نہیں سمجھی۔ پھر وہ آگے بتا رہا ہے، اور ہم نے ہر چیز خوب خوب جدا جدا ظاہر فرما دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم نے بتایا تھا یہ کرنا ہے، ہم نے بتایا تھا اس سے رکنا ہے، ہم نے بتایا تھا اس سے نہیں رکنا، ہم نے ہر بات بتائی تھی۔ یہ اللہ جواب دے رہا ہے ہر اس سائل کو جو صبح شام آنکھیں بند کر کے مصلی بچھا کے روئی جا رہا ہے، چلائی جا رہا ہے، دکھائی جا رہا ہے، زمانے والوں کی منتیں کر رہا ہے، کبھی خدا کی منتیں کر رہا ہے، کبھی کسی کی منت کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ اس کو جواب دے رہا ہے کہ وہ انسان کس غفلت میں مگن ہے، اس نے اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکنا گوارا کیا؟ کیا اس کا اللہ اس کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا اس کا ضمیر اس کے اندر موجود نہیں ہے کہ اس کو شعور آئے، اس کو اپنے گناہوں کی، اپنی خرابیاں کرنے کی، جو اس نے ہمت پکڑی ہے، جو اس نے جرائم کی ہیں، جو اس نے خرابیاں کی ہیں، کیا وہ اس چیز سے خوف کھاتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو قصوروار مانتا ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو ظالم برا مانتا ہے؟ اس میں ماننے کی سکت ہے؟ جب اس کے اندر ماننے کی سکت ہی نہیں ہے تو اس کا رونا دھونا، اس کا سجدے کرنا، اس کا قرآن پاک اٹھا کر پڑھنا، جو بھی وہ کر رہا ہے اس کے لیے خسارے کا باعث ہے، کیونکہ وہ مر چکا ہے، وہ اب دکھاوا کر رہا ہے، وہ خدا کو بیوقوف سمجھ رہا ہے کہ خدا اتنا نادان ہے، اس کو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، اب میں قرآن پڑھوں گا، اب میں یہ کام کروں گا تو وہ مانتا جائے گا۔ لیکن جب تک اس کا ضمیر نہیں جاگتا، جب تک اس کو شعور نہیں آتا، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا، وہ جب تک اس طرح کا نظریہ اپنے اندر لے کر نہیں آ جاتا کہ میں نے غلطی کی ہے اور میں اس پر خود نگہبان ہوں اور مجھے توبہ کرنی چاہیے، مجھے اپنے کیے پر ندامت اختیار کرنی چاہیے، مجھے ان لوگوں کا دروازہ ڈھونڈنا چاہیے کہ جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے میں ہماری مدد کریں، ہماری آخرت کو سدھارنے میں ہماری مدد کریں، ہمارے رب کو منانے میں ہماری مدد کریں، ہم پر اپنی مہربانی کریں اور ہمیں گناہوں کی دلدل سے آزادی دلوائیں۔ رب کریم کی مصلحت کہ اس نے آپ کو روکا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اپنے آپ کو غلط کار نہیں سمجھا۔ تو یہ ان آیات کا مطلب ہے۔ اب آپ میں سے ہر فرد اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ سرکار کی آمد کا مہینہ شروع ہوا ہے، رب کریم اپنی عطاؤں کا سلسلہ شروع کر چکا ہے۔ تو جب اپنی خطائیں ماننے کی اہلیت میں آ جائیں گے تو جو مانگیں گے آپ کا لیڈر جب آپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ ضرور عطا کرے گا۔
اللہ پاک عمل کی توفیق دے. ہر فرد 5 منٹ میں اپنا ویو کرے گا وائس میں.